جب ایتھنز کی عبادت گاہ سے نکلنے والی مقدس آواز اوریکل آف ڈیلفی اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ سوکریٹس ایتھنز کا عقل مند ترین آدمی ہے تو سب حیران رہ جاتے ہیں، خود سوکریٹس بھی حیران رہ جاتا ہے اور وہ اس بات کو ایک پہیلی سمجھتا ہے، اور پھر وہ ایک ایسے شخص کی تلاش میں نکلتا ہے کہ جو اس سے بھی زیادہ عقل مند ہو۔ وہ اس زمانے کے عالموں جنہیں سوفسٹس کہا جاتا تھا کے پاس جاتا ہے اور اپنے مخصوص سوالیہ طرز مباحثہ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہے۔ بہت جلد ہی اس پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اپنے آپ کو عالم کہلوانے والے یہ لوگ خود اپنے ہی افکار و خیالات میں تضادات کا شکار ہیں۔ سوفسٹ سے طویل مباحثوں کے بعد سوکریٹس کو ڈیلفی کی اس بات کا یقین آ گیا کہ وہ ایتھنز کا عقل مند ترین آدمی ہے، کیونکہ اسے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اگرچہ وہ بھی اتنا ہی عقل مند ہے جتنا کہ دوسرے انسان، لیکن اسے اپنی کم علمی اور جہالت کو قبول کرنے میں کسی جھجک کا سامنا نہیں۔ اس کی انا سچ کی تلاش میں اس کے لیے رکاوٹ نہیں، اور وہ کہتا ہے میں یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ گویا ہمارے دانش مند بننے میں جو بات سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہو سکتی ہے وہ اپنی کم علمی کا اعتراف نہ کرنے والی ہماری انا ہے۔ سوکریٹس کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ علم اور حقیقت دراصل ہماری روح میں خوابیدہ ہے، مگر اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں درست سوالات اور اپنی عقل کو بھرپور انداز سے استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم بروقت اور مناسب سوالوں کی مدد سے اور قدم بقدم غور و فکر کے ذریعے سے سچ کی تلاش کے اس سفر کو کامیابی سے اختیار کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے شاگردوں سے کیے ہوئے مکالمات میں اس طریقہ کار کی عملی مثال پیش کرتا ہے۔ وہ اسے سچ کو جنم دینے کا طریقہ کار کہتا ہے، بالکل اسی طرح جیسا کہ اس کی ماں ایک مڈ وائف ہونے کے حوالے سے کسی حاملہ ماں کی مدد کرتی تھی کہ وہ زندگی سے بھرپور بچے کو جنم دے سکے۔ سوکریٹس اس طریقہ کار کو میوٹکس کہتا ہے، گویا ایک طریقہ کار کسی نئے خیال کو جنم دینے کا، جیسا کہ کسی بچے کو جنم دینے کا۔ ایتھنز کے لوگوں کو اخلاقی اور روحانی طور پر بیدار رکھنے کے حوالے سے سوکریٹس اپنے آپ کو گھوڑے کے جسم پر موجود ایک ڈنک دار مکھی کہتا ہے کہ جو سست ہوتے ہوئے گھوڑے کو بار بار ڈنک مار کر اسے توانا اور تیز رفتار رکھتی ہے۔ وہ غور و فکر کرتا ہے ایسے اخلاقی معیار پر کہ جو سب انسانوں پر لاگو ہوتا ہو، سب کے لیے مساوی ہو۔ وہ کہتا ہے علم نیکی ہے اور علم رکھتے ہوئے اس کا ساتھ نہ دینا بدی ہے۔ وہ مسلسل علم حاصل کرنے پر اصرار کرتا ہے اور علم کے حصول کو ہر انسان کی بنیادی ذمہ داری قرار دیتا ہے۔ ایتھنز کے نوجوان اس کے خیالات اور اس کی باتوں سے مسحور ہو جاتے ہیں، اور اس کی یہ ہر دل عزیزی اور مقبولیت بالآخر اسے ایتھنز کے حکمرانوں کی نظر میں کھٹکنے والا کانٹا بنا دیتی ہے، اور پھر اس پر ایتھنز شہر کی جیوری نوجوانوں کو گمراہ کرنے اور نئے خدا تراشنے کا سنگین الزام لگاتی ہے۔ لیکن مقدمے کی سماعت کے دوران مدلل گفتگو پر دسترس رکھنے والا سوکریٹس ایتھنز کے باسیوں کے سامنے بھرپور دلائل سے یہ ثابت کر دیتا ہے کہ وہ قابل سزا نہیں بلکہ انتہائی محترم اور ستائش کے قابل ہے، لیکن جیوری کے ممبران اس کی ان باتوں سے مزید چراغپا ہو جاتے ہیں اور وہ اسے مجرم قرار دے کر سزائے موت سنا دیتے ہیں۔ اس سزا پر عمل درآمد سے پہلے کا 1 مہینہ وہ اپنے تمام شاگردوں اور دوستوں کے ساتھ روح کی لافانیت کے موضوع پر بحث و مباحثہ میں گزارتا ہے۔ اس سزائے موت سے چند ہی روز پہلے اس کا ایک شاگرد کریٹو جیلر کو رشوت دے کر اس کے فرار کا مکمل انتظام کر لیتا ہے تاکہ وہ ایتھنز سے بھاگ کر اپنی بقایا زندگی آرام اور آسائش کے ساتھ گزار سکے، لیکن سوکریٹس اس منصوبے پر عمل کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ رائج شدہ قانون پر عمل درآمد بہت ضروری ہے۔ اگرچہ مجھے ایک غلط فیصلے کے تحت سزائے موت سنائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود
باوجود اجتماعی فکر کے نتیجے میں کیے گئے فیصلے کا احترام کرنا چاہیے۔ وہ اپنے گریہ وزاری کرتے ہوئے شاگردوں کے درمیان اور اپنے دوستوں اور اپنے چاہنے والوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے بہت اطمینان اور آرام کے ساتھ پیالے میں چھلکتے ہوئے سیال زہر ہیملاک کو ایک ایک گھونٹ کر کے اور جب تک کہ پیالہ بالکل خالی نہ ہو جائے پی جاتا ہے، اور اس عمل کے دوران مکمل طور پر پرسکون رہتا ہے، اور جب اس کے شاگرد اور دوست اور مداح زار و قطار روتے ہیں تو وہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، انہیں شرمسار کرتا ہے۔ اس کے آخری کہے گئے الفاظ کا مفہوم یہ ہے: جسم کی قربانی روح کی لازوال شفایابی کے لیے ضروری ہے۔ سوکریٹس کی وفات کا سن ہے 399 BC۔ سوکریٹس شاید انسانی تاریخ میں سب سے عظیم اور سب سے کامیاب استاد تھا، صحیح معنوں میں ایک انقلابی۔ اس سے پہلے کی روایتی فکر کائنات کے سربستہ رازوں کو آشکار کرنے پر مرکوز تھی، لیکن سوکریٹس کی انقلابی سوچ یہ کہتی ہے کہ اہم بات یہ نہیں کہ کائنات کس طرح کار فرما ہے، بلکہ بنیادی اور اہم بات یہ ہے کہ ہم انسان ہونے کی حیثیت سے اس کائناتی عمل میں کیا اخلاقی ذمہ داری رکھتے ہیں۔ زندگی گزارنے کے عمل کے دوران ہماری سوچ اور ہمارا رویہ کن اخلاقی معیاروں کے مطابق ہونا چاہیے۔ وہ اصرار کرتا ہے کہ سب سے اہم بات اخلاقیات ہے۔ سوکریٹس کی وفات کے بعد اس کے شاگردوں، خاص طور پر پلیٹو اور زینیفون نے اس کے افکار و خیالات کو اپنی تحریروں میں زندہ رکھا، جیسے وہ ایتھنز کے لوگوں سے کہہ رہے ہوں کہ زہر کا پیالہ پینے والا سوکریٹس آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ سڑک پر چلتے چلتے ہماری گفتگو کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ ایک تیز رفتار رکشے کی بھرپور آواز نے ہمیں خاموش رہنے پر مجبور نہ کر دیا۔ خوشگوار تاثر کے احترام میں اب بھی چلتے چلتے میری یہ کوشش تھی کہ میں اپنے جسم کو آڑ بنا کر برطانیہ سے آئے ہوئے ان طالب علموں کی نظروں کو سول اسپتال کی OPD کے گیٹ کے سامنے پڑے ہوئے کوڑے کے انبار تک نہ پہنچنے دوں۔